بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید معزز ناظرین واجب القدر احباب، منازل آخرت کے حوالے سے ہر روز ہمارا درس جاری تھا۔ آج کے درس میں ہم نے سکرات موت اور جان کی سختی کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی لارائب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ گئی، یہ وہی تو ہے جس سے تم کنارہ کیا کرتے تھے۔ یہ عقبہ بہت دشوار ہے جس میں ہر طرف سے مصائب و شدائد مرنے والے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک طرف تو مرض اور درد کی شدت، بندش زبان، اعضائے جسمانی کی کمزوری، اور دوسری طرف اہل و عیال کی چیخ و پکار، ان کی جدائی، بچوں کی بے کسی اور یتیمی کا غم۔ یہ ہے کہ وہ اپنی دولت، مکانات، جگیروں اور ان نفیس چیزوں کے ذخیروں کی جدائی کا غم، جن کے حصول کے لیے اس نے اپنے بے شمار وسائل سے کام لے کر اپنی زندگی کے متاع عزیز کو صرف کیا تھا۔ بلکہ اکثر ایسا بھی ہوا کہ اکثر مال لوگوں سے ظلم کے ذریعے غصب کیا تھا، اور جس قدر مال سے تعلق اور قبضہ زیادہ ہوتا گیا، وہ مار گنج یعنی سانپوں کا خزانہ بنتا گیا، اور واپس نہ کیا۔ اب ایسے وقت میں وہ اپنے بگڑے ہوئے کاموں کی طرف متوجہ ہوا جب کہ وقت گزر چکا اور اصلاح کے راستے بند ہو گئے تھے۔ جیسے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا، مختصر دولت کو یاد کرتا ہے جس کو اس نے جمع کیا، اور اس کے طلب کرنے میں سخت کوشاں رہا، اور مستحبات کی پرواہ نہ کی جو اسے جمع کرنے میں درپیش آتے رہے، یہاں تک کہ اب وہ اس دولت سے جدا ہونے لگا، اور وہ اس مال اس کے وارثوں کے لیے بچ رہا جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پس اس کی تکلیف غیروں کے لیے اور فوائد پچھلوں کے لیے تھے۔ ایک طرف اس دنیا سے عالم ثانی میں منتقل ہونے کے خوف سے اس کی آنکھیں ایسی خوفناک چیزیں دیکھتی ہیں جو اس نے اس سے قبل نہ دیکھی تھی۔ قرآن میں خدا فرما رہا ہے، ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، پس تیری نظر تیر ہو گئی۔ وقت احتضار یعنی موت کے آخری وقت، مرنے والا ملائکہ کے غضب کو اپنے پاس دیکھتا ہے اور فکر مند ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا حکم اور سفارش کی جاتی ہے۔ اکثر روایات میں وارد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام وقت احتضار ہر شخص کے سرحانے نورانی اور مثالی بدنوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے اصحاب میں سے ایک مرنے والے شخص کے پاس تشریف لے گئے۔ اس نے آپ کے چہرے پر نگاہ کی اور عرض کرنے لگا، اب رسول خدا حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہم السلام تمام حاضر ہیں، اور آپ کی صورت کے نوریہ بھی یہ بھی حاضر ہے۔ یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ ہر شخص احتضار کے وقت اپنی محبت اور معرفت کے اندازے کے مطابق سرور کائنات اور ائمہ اطہار علیہم السلام سے ملاقات کرتا ہے، چاہے کافر ہو یا مومن۔ یہ ملاقات مومنین کے لیے نعمت پروردگار اور منافق و کافر کے لیے قہر جبار ہے۔ دوسری طرف شیاطین اپنے اعوان و انصار کے ساتھ محتضر جو حالت موت میں ہوتا ہے، اس کو شک میں مبتلا کرنے کے لیے اس کے پاس جمع ہوتے ہیں، جس کے ذریعے اس کا ایمان چھن جائے اور وہ اس دنیا سے منکر اٹھے۔ اس طرح یہ ملک الموت کی آمد کا خوف کہ وہ کس ہیبت صورت میں ہوگا اور اس کی روح کو کس طرح قبض کرے گا، آسانی کے ساتھ یا سختی کے ساتھ۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ اس پر سکرات موت جمع ہو گئے جن کا وصف بیان نہیں کیا گیا کہ وہ کیا لے کر اتریں گے۔
شیخ کلینی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو آنکھوں کے درد کا عارضہ ہوا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام درد کی وجہ سے فریاد کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ فریاد بے تابی اور بے قراری کی وجہ سے ہے یا شدت درد کی وجہ سے؟ حضرت امیر المومنین نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اب تک اس شدت کا عارضہ کبھی نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آئے علی علیہ السلام، جب ملک الموت کافر کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ آگ کا ایک گرز لاتا ہے جس کے ذریعے اس کی روح کو کھینچتا ہے، پس جہنم اسے پکارتی ہے۔ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے یہ بات سنی تو اٹھ بیٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس حدیث کا اعادہ فرمائیں کیونکہ مجھے درد کی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ اور پوچھا، آقا کیا آپ کی امت میں سے کسی کی روح اس طرح قبض کی جائے گی؟ فرمایا، ہاں، 3 اشخاص کی جان میری امت میں سے اس طرح قبض کی جائے گی۔ سب سے پہلا آدمی ظالم حاکم، دوسرا جس شخص نے یتیموں کا مال بذریعہ ظلم غصب کیا ہو، تیسرا جو جھوٹی گواہی دینے والا ہو۔ انسان اپنے اعمال نیک و بد کا نتیجہ جان کنی کی آسانی اور سختی میں بھی دیکھ لیتا ہے۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی بدعمالی کی بنا پر مرتے وقت کافر ہو جاتے ہیں۔ روایات کثیرہ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ سکرات موت کے وقت اور بعد میں حائضہ اور نفسہ اور جنبہ لوگوں کا محتضر کے پاس رہنا ملائکہ رحمت کے متنفر و میت کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ علل الشرائع میں شیخ صدوق کی سند کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہے کہ آپ نے فرمایا، حائضہ اور جنبہ سکرات موت کے وقت محتضر کے پاس نہ لائیں کیونکہ ملائکہ ان سے متنفر ہوتے ہیں۔ کتاب دارالاسلام میں سید جلیل سکت الاسلام سید مرتضی نجفی سے منقول ہے۔ یہ واقعہ منازل الآخرت شیخ عباس قمی کی کتاب میں نقل ہوئی ہے۔ انہوں نے کتاب دارالاسلام سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اس سال جب کہ عرب و عراق میں طاعون کی وبا عام تھی، سند العلماء راسخین سید باقر قزوینی کے ساتھ صحن حضرت امیر المومنین کے درمیان بیٹھا تھا اور لوگ ارد گرد جمع تھے اور آپ ہر ایک کے ذمہ اموات کی خدمت سپرد کر رہے تھے کہ ایک عجمی نوجوان زوار اس مجمع کے آخر میں کھڑا تھا جو سید مرحوم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا۔ سید مرحوم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا لیکن لوگوں کی کثرت حائل تھی۔ اس نوجوان نے رونا شروع کیا اور سید مرحوم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جا کر اس نوجوان سے رونے کا سبب دریافت کرو۔ میں نے اس کے پاس جا کر وجہ پوچھی۔ اس نے کہا، میری خواہش ہے کہ سید موصوف میری تنہا میت پر نماز جنازہ پڑھیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات 20-30 جنازے جمع ہونے پر ایک ہی دفعہ نماز جنازہ پڑھے جاتے ہیں۔ میں نے اس کی حاجت سید موصوف کی خدمت میں عرض کی اور آپ نے شرف قبولیت بخشا۔ اس دوسرے دن ایک بچہ مجمع کے آخر میں روتا ہوا دیکھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ اس نوجوان عجمی کا لڑکا ہے جس نے کل منفرد نماز جنازہ کی درخواست کی تھی۔ آج وہ طاعون میں مبتلا ہے اور حالت احتضار میں ہے۔ اس نے آقا کی خدمت میں قدم رنجہ فرمانے کی درخواست کی کہ تاکہ شرف زیارت حاصل کر سکے۔ سید معصوف نماز جنازہ کے لیے نائب مقرر کرنے کے بعد عیادت کے لیے روانہ ہوئے۔ میں اور چند اصحاب بھی ساتھ ہو گئے۔ راستے میں ایک مرد ساحل گھر سے نکلا اور سید معصوف کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور پوچھا، حل الی ضیافہ، کیا مہمانی ہے؟ میں نے کہا، نہیں، الی عیادت و فائدت، بلکہ مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہوں۔ اس مرد نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں تاکہ یہ سعادت حاصل کروں۔ جب ہم مریض کے کمرے میں پہنچے تو سید موصوف پہلے داخل ہوئے، پھر ہم ایک ایک کر کے داخل ہوئے۔ مریض نے کمال محبت اور شعور کے ساتھ ملاقات کی اور بیٹھنے کی نشاندہی کی۔ جب وہ مرد صالح جو راستے میں ساتھ ہو لیا تھا داخل ہوا تو مریض کا چہرہ تبدیل ہو گیا اور ترش روح ہو کر دیکھا اور
سے باہر نکل جانے کا اشارہ کیا اور اپنے بیٹے کو باہر نکال دینے کو کہا، اور اس مریض کی بے چینی اور اضطراب بڑھ گیا، حالانکہ مریض اس سے واقف تک نہ تھا کہ جائے کہ عداوت ہوتی۔ وہ مرد باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ داخل ہوا اور سلام کیا۔ مریض اس کی طرف متوجہ ہوا اور بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ خطاب کیا اور تعارف کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم سید موصوف کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ مرد صالح بھی ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ راستے میں ہم نے اس سے محبت اور عداوت کا راز پوچھا۔ اس نے بتایا کہ میں حالت جنوب میں گھر سے نکلا تاکہ حمام میں جاؤں، لیکن وقت کی وسعت کے پیش نظر پلٹ کر آپ کے ساتھ ہو گیا۔ حجرے میں داخل ہوتے ہی جو کچھ مریض سے مشاہدہ کیا اس سے میں سمجھ گیا کہ یہ نفرت اور اضطراب میری حالت جنابت کی وجہ سے ہے۔ پس میں اپنے اطمینان کے لیے اور غسل کرنے کے بعد دوبارہ آ گیا۔ اب کی دفعہ اس نے کمال خلوص اور محبت کا اظہار کیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری حالت جنابت کو سمجھ گیا تھا کہ جو کہ تنفر ملائکہ رحمت اور محتضر کی بے چینی کا سبب ہے۔ معزز ناظرین، جو شخص جنب ہو، نفسا عورت ہو، اس کو چاہیے کہ جو حالت احتضار کی حالت میں ہو، یعنی جان کنی کے عالم میں ہو، اس کی طرف نہ جائیں تاکہ اس کی موت کی سختیاں زیادہ نہ ہو سکیں۔ یہ تھا سکرات موت اور موت کی سختی کے بارے میں۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے سکرات کی موت میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔